بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واللہ لا يحب الظالمین۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، یاد رکھو کہ اگر اس وقت میدان احد میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف اس سے پہلے میدان بدر میں بھگت چکے ہیں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی تو مسلمان اس تکلیف میں کم ہمت ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح اس وقت تمہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ تم شکست کھا چکے ہو، ایک وقت تھا میدان بدر میں کفار کو بھی ایسی ہی تکلیف ہوئی تھی جب انہیں شکست ہوئی۔ اور یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، کبھی ادھر فتح کبھی ادھر فتح، کبھی ادھر شکست کبھی ادھر شکست۔ یہ بھی یاد رکھو کہ کبھی کبھار جو کافروں کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی پہچان کر رہا ہوتا ہے کہ ان میں کون ہر حال میں صبر و استقامت کا پیکر رہتا ہے اور کون بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ کافروں کی فتح کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے، تو کافروں کے غلبے میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، لہذا ہر حال میں مسلمان کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ تو یہاں آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو بار بار بلند ہمت، با حوصلہ اور چست اور ہوشیار رہنے کا بار بار فرمایا گیا، اور کم ہمتی، سستی اور کاہلی سے منع کیا گیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ سر بلند رہے، با ہمت رہے اور چست رہے۔ مسلمان اپنی طرف سے جناب وہ سستی اور کاہلی کا شکار نہ ہو۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن، نئی شان، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان۔ مسلمان مومن کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کی ایک حکمت بیان کی اس آیت میں۔ فرمایا کہ کافروں سے جو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ تو مسلمانوں کے لیے شہادت ہے اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور جبکہ مسلمان جن کافروں کو قتل کرتے ہیں یہ کفار کی بربادی کا ذریعہ ہے، یہ کفار کی نیست و نابودی کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نکھار دے اور کافروں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کی ہے۔ یا مسلمانوں پر آنے والی آزمائشوں کی حکمت کو بیان کیا کہ مسلمان کو تکلیف کیوں آتی ہے، مسلمان مصیبت میں گرفتار کیوں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر تمہیں آزمائشیں آتی ہیں تو اس پر بے قرار اور حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کیوں تکلیفیں دیتا ہے، ہمیں اللہ نے کیوں جناب مصیبتوں میں ڈال رکھا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنا، یاد رکھو تمہارا امتحان کیا جائے گا، تمہیں ایمان کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے کیسے زخم کھاتے ہیں اور کیسے تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور کتنا ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ تھوڑی سی تکلیف پر چلا اٹھنا، دعائیاں دینا شروع کر دینا، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ جنت میں داخلہ مطلوب ہے تو پھر ان آزمائشوں پر پورا اترنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینی پڑے گی، ہر حال میں ثابت قدم رہنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ امتحان سے نکالتا بھی ہے۔
کبھی مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی تو پھر راحت و سکون بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ زبان پہ ہے شکوہ رنج و علم، لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا، غموں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جو حضور کے غلام ہیں انہیں گھبرانا نہیں چاہیے، بارگاہ مصطفیٰ سے ضرور انہیں کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی۔ تو اس میں ان لوگوں کی بھی سرزنش ہے، یعنی تنبیہ ہے کہ جو احد کے دن کفار کے مقابلے سے بھاگ گئے کفار کو دیکھ کر۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے اعمال پر، اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں راہ خدا میں اپنی جان دینی پڑے یا اپنا وقت دینا پڑے یا اپنا مال دینا پڑے تو ہم میں کتنے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں وقت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہیں ایسے لوگ؟ اور فضولیات میں وقت بھی چلا جاتا ہے، دولت بھی چلی جاتی ہے، اور فضول کاموں میں جناب مال بھی بہت زیادہ خرچ ہو جاتا ہے جس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تم نے اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ لیا۔ جب بدر کے شہداء کے درجے اور مرتبے اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان بیان فرمائے گئے تو وہ مسلمان جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے انہیں حسرت ہوئی، اور انہوں نے آرزو کی، خواہش کا اظہار کیا کہ اے کاش کسی جہاد میں ہمیں حاضری نصیب ہو جائے، کہ جس طرح میدان بدر والوں کو انعام ملے، اللہ نے ان کے لیے فرشتوں کی مدد کے ذریعے مدد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے۔ اے کاش ہمیں بھی کوئی جہاد میں حاضری نصیب ہو جائے اور ہم بھی وہ فضیلتیں حاصل کر لیں۔ تو انہی لوگوں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے احد پر جانے کے لیے اصرار کیا تھا، یا رسول اللہ ہم میدان بدر سے رہ گئے لیکن حضور اب ہم احد میں جا کے رہیں گے تاکہ ہمیں مقام شہادت ملے اور ہمیں بھی درجات نصیب ہوں۔ تو ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا کہ پہلے تو تم شہادت کی، موت کی تمنا کرتے تھے، پہلے تو تم آرزویں کرتے تھے کہ تمہیں جہاد میں شرکت نصیب ہو جائے، مگر جب میدان جنگ میں پہنچے تو پھر بھاگنے لگے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو آزمائشوں سے پیچھے ہٹ گئے، یہ تو آپ جناب کافر سے خوف زدہ ہو گئے اور پیچھے ہو گئے۔ یہ تو گویا ان کی تفہیم ہے، یعنی انہیں سمجھایا گیا کہ پہلے تم ہی تمنا کرتے تھے، اب تم ہی پیٹھ پھیرے جا رہے ہو۔ بہرحال اللہ رب العالمین کی مدد مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے۔ انسان کو کسی بھی کام میں، معاملے میں کم ہمت نہیں ہونا چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر اچھے کام میں اس کی چستی اور اس کا قدم آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد